الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آصف بیس دنانا ٹریبل ہے اس کو تھوڑا گھٹ کر لیا انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ ارض پاکستان پر اس وقت بھوک اور پیاس کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ پورا ملک خشک سالی کے زد میں ہے۔ کئی سارے علاقے ایسے ہیں جو سموگ کی لپیٹ میں ہیں۔ اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے
طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تو یہ جو ساری پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کے اسباب کیا ہیں اور ان پریشانیوں اور مصیبتوں کا علاج کیا ہے؟ اس بات پر بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں، بلکہ ماضی کی طرح لوگ ان کا علاج مادی وسائل کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن اصل سبب معلوم کر کے اس کا علاج کوئی نہیں کر رہا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان اسباب اور وجوہات کی طرف توجہ دینا اور ان کو حاصل جو ہے وہ حل کرنا شاید ہی کوئی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہو، وگرنہ کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حکومت کو دیکھیں تو وہ بھی ہر آنے والی حکومت ان تمام پریشانیوں کا ذمہ دار پچھلی حکومت کو قرار دیتی ہے، اور پھر ان کو حل کرنے کے لیے مادی وسائل کا جو ہے وہ سہارا لیتی ہے۔ کبھی مصنوعی بارشوں کا سہارا، کبھی لاک ڈاؤن کا سہارا، لاک ڈاؤن کر دو جی پھر بچیں گے، یہ بیماریاں تب ختم ہوں گی، مصنوعی بارشیں شروع کر دو۔ تو ان مادی چیزوں کا جو ہے وہ سہارا لیتی ہے، اصل جو بات ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی، چاہے وہ کوئی حکمران ہے، چاہے عوام ہے، رعایا ہے، محکوم ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، کسی کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی کہ ان مسائل کی اصل وجہ کیا ہے، ان کا اصل حل کیا ہے۔ کیونکہ سبب معلوم ہوگا تو حل نکلے گا نا، جب سبب ہی نہیں معلوم تو حل کیسے نکلے گا؟ جب ڈاکٹر نے کسی کو دوائی دینی ہو، ڈاکٹر کو اگر اس کی بیماری کا نہ پتہ چلے تو وہ دوائی دے سکتا ہے؟ تو حل پہلے معلوم کرنا پڑے گا، سبب کہ سبب کیا ہے۔ بارشیں نہیں ہو رہی، بھوک ہے، پیاس ہے، لوگ پریشان ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو معلوم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو پھر ہمارا فرض ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان مسائل اور ان پریشانیوں کا حل معلوم کرنے کے لیے کس کی رہنمائی لیں؟ قرآن و حدیث کی رہنمائی لیں۔ مصنوعی بارشوں سے اس کا حل، بازار بند کر دینے سے اس کا حل ہمیں ملے گا تو قرآن و حدیث سے ملے گا،
جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ چنانچہ قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کیا گیا تو کچھ اسباب سامنے آئے کہ یہ جو بیماریاں پھیل چکی ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو پہلا جو مین سبب قرآن سے ہمیں نظر آیا، وہ سنیے قرآن مجید کون سا سبب بتلاتا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا ظہر الفساد، خشکی اور تری کے اندر جو فساد ظاہر ہوا، جو بیماریاں ظاہر ہوئیں، جو مصیبتیں پریشانیاں ظاہر ہوئیں، اللہ فرماتے ہیں رب کا قرآن بتاتا ہے یہ فساد کیوں ظاہر ہوا۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ظاہر ہوا، تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے یہ بیماریاں آئیں، تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے یہ بارشیں رک گئیں، یہ تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے خشکی آ گئی، تکلیفیں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے جب عمل خراب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ عذاب میں مبتلا کر کے لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان لوگوں کے عملوں کا مزہ چکھاتے ہیں، عذاب دیتے ہیں، طرح طرح کے عذاب آتے ہیں برے عملوں کی وجہ سے، رب کی نافرمانی کی وجہ سے۔ دوسرے مقام پہ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، جو کوئی بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، جو کوئی بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ، وہ اس وجہ سے پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھ کماتے ہیں، تمہارے عمل ہوتے ہیں، اس کے مطابق پہنچتی ہے۔ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، اور بہت ساری تو تکلیفیں ہیں جو رب تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ بعض مصیبتیں تو درگزر فرمائے ہوئے ہیں، فرمایا وہ نہیں پہنچتی، لیکن جو پہنچتی ہیں بما کسبت ایدیکم، اپنے عملوں کی وجہ سے۔ میرا عمل خراب، آپ کا عمل خراب، تو اللہ کا عذاب تو آتا ہے نا، عذاب آتا ہے۔ جو بے ایمانیاں ہمارے اندر ہے، کوئی بے ایمانی ایسی نہیں جو ہمارے سینے سے نہ لگی ہو، کوئی بدعملی ایسی نہیں جس کو ہم نے اپنے سینے سے نہ لگا رکھا ہو۔ دیکھیے پورا پاکستان، سب لوگوں کو دیکھیے، کوئی بندہ ایسا نہیں جو بے ایمانی سے بچا ہو، سینے سے لگائی ہوئی ہے ساری بے ایمانیاں۔ ناپ تول کے اندر کمی ہے تو ہم کرتے ہیں، زناکاری ہے تو ہمارے اندر عام ہے، زنا کے اڈے اگر کھولنا چاہتے ہیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اجازت ملتی ہے حکومت کی طرف سے، لیکن اللہ کا گھر بنانا ہو تو دوڑنا پڑتا ہے عدالتوں کے اندر، دفتروں کے اندر، جی اجازت دیجئے، ہم نے مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے۔ اگر کوئی سینما بنانا ہو، کوئی زناکاری کا اڈا، فحاشی کا اڈا کھولنا ہو تو حکومت کہتی ہے آپ کو اجازت ہے، بنائیے، ہم خود اس کا آ کر افتتاح کریں گے۔
ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر رب کی نافرمانیاں ہو تو عذاب کیوں نہ آئے؟ کبھی سیلاب آئے، کبھی زلزلہ آئے، کبھی بارشیں رک جائیں، کبھی کون سا عذاب آئے، کبھی بھوک آ جائے، کبھی مہنگائی بڑھ جائے، کبھی پیاس آ جائے، تو یہ عذاب، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ اس وقت آتی ہے جب بدعمالیاں عام ہو جائے، بے ایمانیاں عام ہو جائے، دھوکہ فراڈ عام ہو جائے، ناپ تول کے اندر کمی عام ہو جائے، زنا و فحاشی عام ہو جائے، انسانوں پر ظلم عام ہو جائے، دھوکہ دہی عام ہو جائے، بے ایمانیاں عام ہو جائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس وقت عذاب بھیجتا ہوں۔ اور میرے دوستو، رب کا قرآن اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کا عذاب کسی خاص صورت کے اندر نہیں آتا، بلکہ رب تعالیٰ کے عذاب کی نوعیت، رب تعالیٰ کے عذاب کے صورتیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سورۃ العنکبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر قوموں کو عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے قوموں کو، لوگوں کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض قومیں ایسی ہیں جن پر ہم نے تیز و تند ہوائیں بھیجی۔ کون سی ہوائیں؟ تیز پتھراؤ کی ہوائیں بھیجی اور انہیں ہم نے پکڑ کے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض قومیں ایسی ہیں جن کے اوپر چیخ اور چنگھاڑ آئی، زبردست فرشتے نے آواز لگائی، اور اس آواز کی وجہ سے، اس چیخ کی وجہ سے ان کے جگر اور دل پھٹ گئے اور وہ مر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض قومیں ایسی ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا، جن کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا اور وہ ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے پانیوں کے اندر غرق کر دیا۔ سیلاب آتا ہے، لوگ غرق ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ کے عذاب کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے عذاب کی نوعیت اور شکل و صورت مختلف ہوا کرتی ہے، میں مختلف صورتوں میں عذاب بھیجتا ہوں، لیکن لوگوں کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں کو لوگوں پر عذاب بھیجتا ہوں، میں اپنے بندوں پر عذاب بھیجتا ہوں، میں ان پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اپنی جان پر کون ظلم کرتا ہے؟ کوئی کہے گا اپنی جان تو ہر کسی کو پیاری ہوا کرتی ہے، کوئی نہیں چاہتا میری جان پر ظلم ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ الہ العالمین کیسے اپنی جانوں پر ہم نے ظلم کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تم نے نافرمانیاں کی اور تم نے وہ کام کیے جو عذاب کو دعوت دیتے ہیں، وہ کام کیے، وہ اعمال کیے جنہوں نے میرے عذاب کو دعوت دی، اور میں نے تم پر اپنا عذاب مسلط کر دیا۔ اس طرح تم نے اپنی جانوں پر کیا کیا؟ ظلم۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اچھے کام کریں، اگر یہ میرے حکموں کے مطابق چلے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو عذاب دینے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو عذاب دینے کی؟ تو اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہے، یہ سبب ہے ہماری پریشانیوں کا کہ ہم اچھے عمل نہیں کر رہے، تو ہمارے برے عمل جو ہیں ان کی وجہ سے ہماری پکڑ آئی ہوئی ہے۔ بارشیں ہوتی کوئی نہیں، ہر بندہ پریشان ہے کہ نہیں؟ بارش نہیں ہو رہی
کیوں نہیں ہو رہی؟ تو میں نے شروع میں بتایا ہے مصنوعی بارشیں کروا لینا یہ اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل ہے کہ ہم اپنی نافرمانیاں چھوڑیں، بے ایمانیاں چھوڑ دیں. جو جس شعبے میں لگا ہے وہ اپنی جو ہے وہ بے ایمانی کرتا ہے تو اس کا کام چلتا ہے، وگرنہ اس کا کام نہیں چل رہا. یہ چھوڑیں گے تو حل نکلے گا. اسی طرح ایک اور سبب قرآن مجید نے بتایا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے. پہلا سبب برے عمل، اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب آتے ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں، قحط سالی آ جاتی ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. دوسرا سبب اللہ کے قرآن نے بتایا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. سورۃ الطلاق ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ. رب العالمین کا قرآن فرمایا کتنی بستیاں ایسی ہیں، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، انہوں نے اپنے رب اور اس کے رسول کی حکم کی نافرمانی کی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں پکڑ لیا، ان کا حساب کیا، اور حساب بھی حسابًا شدیدا، سخت حساب. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا. انہوں نے نافرمانی کی، ہم نے ان کا سخت حساب کیا اور انہیں کیا کر دیا؟ عذاب کے اندر. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. فرمایا انہوں نے اپنے عملوں کا وبال چکھا، اپنے اعمال کا وبال چکھا، اور ان کا انجام بڑا برا ہوا. ملیا میٹ ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. صرف دنیا کی حد تک معاملہ نہیں ہے، دنیا کے اندر تو وہ ختم ہوئے، عذاب کے اندر غرق ہوئے، ملیا میٹ ہوئے. لیکن اللہ فرماتے اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، مرنے کے بعد اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. دنیا کے حد تک صرف معاملہ تو نہیں. تو یہ پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جب ہوتی ہے. اور آج اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو سر عام ہو رہی ہے، ہر بندہ کر رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے حکموں کو پورا جو ہے وہ مکمل اس پر چل رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہر ایک اپنا محاسبہ کرے. میں اپنا کرتا ہوں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنے حکموں کو پورا کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو صبح فجر کی نماز پڑھ کے آئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز مکمل پڑھ رہے ہیں؟ ہر ایک اپنے اپنے عملوں کا محاسبہ کرے. دوسرے پر انگلی اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا. بیٹھے تنہائی کے اندر اور سوچیں، رات کو جب بستر پہ لیٹ جاتے ہیں سونے کے لیے، اس وقت محاسبہ کیا کریں آج کتنی بے ایمانیاں ہم نے کی ہیں، کس کو دھوکہ دیا ہے، کس کے ساتھ فراڈ کیا ہے، کتنا اللہ کا حکم پورا کیا ہے، کتنے توڑے ہیں. محاسبہ کریں گے تو بارشیں شروع ہوں گی، محاسبہ کریں گے تو بیماریاں ختم ہوں گی، وگرنہ نہیں ختم ہو سکتی. یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے. تو بہرحال فرمایا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. اب دیکھ لیں اللہ کے رسول کی نافرمانی کتنی ہو رہی ہے. ہماری خوشی وہ بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، غمی وہ بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق. آج میں ابھی سفر کر کے آ رہا تھا تو رستے میں ایک بارات نکلی ہے، گھر سے گلی سے نکل رہی تھی، دولہا نکل رہا ہے تو دولہے کے آگے آگے وہ بینڈ باجے والے بینڈ باجا بجا رہے ہیں. اب دیکھیں یہ کتنا اچھا عمل ہے، اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے اور اللہ کا حکم ہے نکاح. لیکن اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ شیطان ناچ رہا ہے. تو ہم پھر کہتے بارش کیوں نہیں ہوندی؟ ہر بندہ بیمار ہے،
کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس کا سبب اور حل نہیں معلوم کر رہے۔ ایک اور سبب قرآن مجید نے فرمایا، انسانوں کی ہلاکت اور پریشانی کا ایک اور سبب سنیے، فرمایا ناپ تول کے اندر کمی کرنا، یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا اور فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم والو اعبدوا اللہ، کس کی عبادت کرو؟ کس کی عبادت کرو؟ کس کی پوجا کرو؟ کس کو حاجت روا سمجھو؟ کس کو مشکل کشا مانو؟ تمہاری بگڑی بنانے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ کھوٹی قسمتیں کری کرنے والا کون؟ بیماریاں دینے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ مصیبتیں دینے والا کون؟ مصیبتوں کو ٹالنے والا کون؟ پکڑنے والا کون؟ چھوڑنے والا کون؟ چھڑانے والا کون؟ فرمایا اعبدوا اللہ، اے میری قوم والو ایک اللہ کے سامنے جھکو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اے میری قوم والو ناپ تول کو پورا کر کے دیا کرو، کمی کر کے نہ دیا کرو۔ دو باتیں اپنی قوم کو سمجھائیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسرا ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ لیکن قوم والوں نے نہیں مانی اور کہنے لگی آج تک ہمارے ابا و اجداد نے یوں نہیں کیا، وہ بھی انہی مورتیوں کو پوجتے رہے، وہ بھی انہی قبروں کو پوجتے رہے، وہ بھی انہی درباروں کو پوجتے رہے، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے ان کے آستانے، ان آستانوں پہ ہم بھی لگے رہیں گے، ہم بھی جھکے رہیں گے اور ناپ تول کے اندر کمی کو نہیں چھوڑیں گے، وہاں پر بھی بے ایمانی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت انہوں نے ہمارے پیغمبر شعیب کی بات نہیں مانی، ہم نے انہیں پکڑا اور انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اے میری قوم والو عمل کرتے رہو، تم میری بات نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، لیکن ان قریب تم جان لو گے کہ اللہ کا عذاب کس کو رسوا کرنے والا ہے۔ چنانچہ قوم شعیب پھر رسوا ہوئی، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ، ہلاک کر کے رکھ دیا اللہ نے انہیں۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا۔ اللہ کا عذاب اس وجہ سے آتا ہے ناپ تول کے اندر کمی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کتنے تاجر ہیں تجارت کر رہے ہیں لیکن ناپ تول کے اندر کمی چل رہی ہے کہ نہیں؟ اور قرآن مجید نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، ویلون خرابی ہے، للمطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لے لیتے ہیں ناپ تول کر کے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کمی کر کے دیتے ہیں۔ کیا کر کے دیتے ہیں؟ کمی کر کے دیتے ہیں۔ جب لیتے ہیں تو اس وقت پورا پورا ناپ تول کر کے لیتے ہیں۔ فرمایا یہ سبب ہے انسانوں کی ہلاکت کا اور اللہ کے عذابات کا۔ اسی طرح ایک سبب قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے سے یہ نظر آیا کہ لوگ عذاب کے اندر کیوں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی پکڑ میں کیوں آتے ہیں۔
بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ تو یہ قرآن نے بتایا صدقہ، زکوٰۃ، عشر کے اندر بے ایمانیاں اور ڈنڈی مارنے کی وجہ سے۔ صدقہ نہیں کرتے مال و دولت والے لوگ، زکوٰۃ نہیں دیتے، اور ذمہ دار فصل کے اندر عشر نہیں دیتے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں اور خشک جو ہے وہ قحط سالی پڑ جاتی ہے اور لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ قرآن نے بتائی، زکوٰۃ اور عشر کے اندر بے ایمانی۔ تو آج دیکھ لیں ایسا ہے کہ نہیں؟ سود عام ہے، زکوٰۃ کوئی دیتا نہیں ہے۔ سود بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر بندہ سود کے اندر مبتلا ہے، اور ہماری حکومت بھی سمجھتی ہے کہ ہم سودی کاروبار کریں گے تو ہماری معیشت ٹھیک ہوگی، لیکن قرآن کہتا ہے معیشت سود کے ذریعے مزید ہلاک ہوتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے وہ کبھی کامیاب، اس کی کبھی معیشت اوپر نہیں آتی۔ سود عام ہے۔ تو فرمایا یہ چیز جو ہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ اور عشر کے اندر جو ہے وہ بے ایمانیاں۔ سورۃ القلم ہے، رب العالمین نے مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا اور انہیں مثال دیتے ہوئے باغ والوں کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا۔ فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا، جس وقت ہم نے آزمایا باغ والوں کو۔ کون تھے باغ والے؟ جن کا باغ تیار تھا، فصل تیار تھی، رات کو مشورے کر رہے ہیں، صبح کاٹیں گے، پھل اتاریں گے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس میں سے عشر بھی نکالنا ہے۔ بس اپنے بڑھولے بھرنے دی پئیے ہیں، اپنے بڑھولے نو بھرو عشر۔ ہمارے عزیز ہی ہیں، میں وہاں پر گیا، بیٹھے، پوچھا زمین ہے بڑی جناب ذمہ دار، فصل جی بڑی فصل ہوئی، میں کہ عشر کڑے؟ نہیں جی عشر کو نہیں کڑے، عشر کو نہیں کڑے۔ میں کہ پھر فائدہ اس فصل دا؟ خیال ہی نہیں جاتا ذمہ داروں کا عشر بھی نکالنا ہے، خیال ہی نہیں جاتا۔ بڑے بڑے سانپ تجار بیٹھے ہیں، ان کا خیال ہی نہیں جاتا کہ زکوٰۃ بھی نکالنی ہے۔ کتنے بڑے کم ایسے لوگ ہیں جو ایمانداری کے ساتھ سال کے بعد اپنے کاروبار کا حساب کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں، بڑے کم ایسے لوگ، اور بڑے کم ایسے ذمہ دار ہیں جو فصل کا عشر نکالتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جنہیں مسئلہ ہی کو نہیں پتہ زکوٰۃ اور عشر کا۔ مسئلہ کیسے پتہ ہو؟ کبھی نکالا ہو تو ضرورت ہی پیش نہیں آئی مسئلہ پوچھنے کی، خیال ہی کبھی نہیں آیا۔ فرمایا ہم نے باغ والوں کو آزمایا، رات کو ان کا باغ بڑا پروان چڑھا ہوا ہے، ارادہ کیا ہے اتاریں گے پھل، فصل اتاریں گے، لیکن اس میں سے عشر نکالیں گے، سوچا تک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رات کو سو گئے، ہم نے ایک تیز ہوا بھیجی اور ان کے سارے باغ کو چورا چورا کر کے رکھ دیا، فصل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ صبح اپنے باغ کے اندر پہنچتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ملتے رہ گئے، ہتھیلیوں کو، اوہو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تو پھر ایسے پکڑتے ہیں، پھر بھوک آ جاتی ہے، فصلیں تباہ و برباد ہوتی ہیں تو کیا آتی ہے؟ بھوک آتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے ایک سبب بتایا ہے۔ ایک دو حدیثیں بھی سن لے پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قوم وعدے کی پاسداری نہیں کرتی، کسی سے وعدہ کیا اس کو پورا نہیں کیا، توڑ دیا ہے، بندہ پیچھے لگا رہا، بھائی یار تو نے وہ وعدہ کیا تھا پورا ہے، اس کو ٹال مٹول کر دیا، وعدے کی پاسداری نہیں کرتی، فرمایا اس قوم کے اندر قتل و غارت عام ہو جاتی ہے، اس قوم کے اندر قتل و غارت عام ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا
جو لوگ جس قوم کے اندر زناکاری فحاشی عام ہو جاتی ہے اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ موت کو مسلط کر دیتے ہیں۔ کیا مسلط کر دیتے ہیں؟ موتیں عام ہو جاتی ہیں۔ اور آج دیکھیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں جنازوں کا اعلان نہ ہوتا ہو، کیونکہ بدکاری عام ہے، زناکاری عام ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا اور زنا کو آسان بنا دیا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اسی رستے کو ڈھونڈتا ہے، کیا کرنا ہے نکاح کر کے، ہیں اتنی زیادہ عمر ہو جاتی ہے نکاح نہیں ہوتا۔ تو وہ تو کیونکہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان کب تک برداشت کرے، اس نے برائی کے اندر تو مبتلا ہونا ہی ہونا ہے۔ فرمایا زناکاری عام ہو جائے تو موت اللہ مسلط کر دیتے ہیں، اور فرمایا جس وقت انسان زکوٰۃ دینے سے جو ہے وہ انکار کر دے، زکوٰۃ روک دیں، اپنے مال سے زکوٰۃ نہ نکالیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بارشیں روک دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ بارشیں رک جاتی ہیں۔ بارشیں تو رکی ہوئی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے یہ بیماری بھی عام ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی کی جاتی ہے، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی کر دیتے ہیں، قحط سالی والا عذاب آ جاتا ہے، بھوک پیاس عام ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ اس قوم پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ کیا مسلط کر دیتے ہیں؟ ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا اسی طرح اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کرتے ہیں۔ فرمایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر بارشیں تو ہوتی رہتی ہیں، بارشیں تو کبھی کبھی ہو جاتی ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ ان لوگوں کی نافرمانیاں تو اتنی ہیں کہ اللہ کبھی بھی بارش نہ برسائیں، یہ جو بارشیں ہوتی ہیں یہ جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کس کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ساڈے عمل چنگے کوئی نہیں کہ بارش آ جاندی ہے یا کوئی دعا قبول ہو رہی ہوئے، بلکہ ان جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش برسا دیتے ہیں، وگرنہ ہماری کوئی حالت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت کی امید ہو۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اسباب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اسباب کو پہچانیں اور ان کا محاسبہ کریں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، ضرور بضرور پائی جا رہی ہیں، ان کو ختم کریں گے تب ان کا حل نکلے گا کہ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نازل ہوگی۔ اور بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو یہ رحمت تب نازل ہوگی جب زحمت ختم ہوگی۔ جب ہم رحمت کو آنے کی جو ہے وہ کوئی راستہ ہی نہیں دیں گے، ہر چیز اتنی عام ہوگی، تو پھر رحمت کیسے آئے گی؟ تو اللہ کی رحمت کے متقاضی جو ہیں، تقاضا کرتے ہیں جو لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے۔ میں بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آپ سب بھی اپنا محاسبہ کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔